المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ کسی بھی موضوع کا متعین وقت پر مکمل حق ادا کرنے والے ہندوستان کے بے باک خطیب، علم کی پختگی، ٹھوس منہج، زبان اردو اور عربی کی سلاست کی وجہ سے عرب و عجم جن کے لیے گردی، خصوصی طور پر کولکاتہ شہری جمعیت اہل حدیث کے لیے سلفی المدنی حفظہ اللہ اب ہمارے سامنے آئیں گے اور اپنا موضوع اسلام دین امن اس پر ہمارے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے فضیلت الشیخ اشفاق سلفی المدنی حفظہ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگوں اور دوستوں، دیدی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، شہری جمعیت اہل حدیث کولکاتہ مغربی بنگال کی تیسری پیام نبوت عالمی کانفرنس میں ہم آپ سے اسلام دین امن کے موضوع پر مخاطب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امن زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ امن کے بغیر دنیا اور آخرت کا کوئی بھی کام انجام نہیں پا سکتا۔ اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہل مکہ کے لیے اس دعا پر غور کیجئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے پھلوں کی شکل میں روزی کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شہر مکہ کو بلد امین یا شہر امن بنانے کی درخواست کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ الآیہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، اس شہر کو، شہر مکہ کو شہر امن بنا اور یہاں کے بسنے والوں کو پھلوں کی صورت میں روزی عطا فرما۔ روزی سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے امن کا اللہ سے مطالبہ کیا، کیونکہ اگر امن حاصل نہ ہو تو آدمی کھا پی نہیں سکتا، اچھی نیند نہیں لے سکتا، بلکہ نیند کی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ ایک بیمار بکری ہو جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، کچھ دنوں کے لیے ٹھیک ہے وہ میدان میں نہیں جائے گی چرنے چگنے کے لیے، وہ چرنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے۔ کچھ ایسے ہی چارہ اگر آپ اس کو گھر پر دے دیتے ہیں، وہ لاغڑ ہو سکتی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر میدان میں جا کر چرنے لگے گی۔ لیکن اگر بہترین چارہ کسی صحت مند بکری کے سامنے آپ رکھ دیں اور اس کے قریب بھیڑیے کو بھی باندھ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بکری بھیڑیے کے خوف سے کھائے گی نہیں، شاید سوئے گی بھی نہیں، ہر وقت ڈرتی سہمتی رہے گی
یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد مر جائے گی۔ اگر امن و سکون حاصل نہ ہو تو انسان کے ہاتھ کا لقمہ بھی زہر بن جاتا ہے۔ تو امن کی ضرورت غذا پر مقدم ہے، امن کی ضرورت صحت کے اوپر مقدم ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک جگہ دعا فرمائی، سورہ ابراہیم میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ اس شہر کو شہر امن بنا، اب مجھ کو اور میرے بیٹوں کو صنم پرستی سے بچا۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربی اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اللہ اس شہر مکہ کو شہر امن بنا اور مجھے اور میرے بیٹوں کو صنم پرستی سے بچا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر امن کا ماحول نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی کما حقہ نہیں کی جا سکتی، دین اور دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خوف کی حالت میں نماز آدمی پیادہ اور سواری پر پڑھ لیتا ہے، اطمینان سے خشوع اور خضوع جو مطلوب ہے وہ جنگی حالات میں، خوف کے حالات میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جب خوف کی حالت ہو تو کھڑے کھڑے اور سواری پر جیسے تیسے نماز پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے، امن حاصل ہو تو نماز اس طریقہ سے پڑھو جیسا کہ تم کو سکھایا گیا ہے، اطمینان کے ساتھ۔ اگر امن حاصل نہ ہو، ہر چند کہ آپ پر حج فرض ہے لیکن آپ مکہ تک جا نہیں سکتے، راستہ پر خطر ہے، تو آپ پر حج فرض نہیں ہوگا جب تک کہ راستہ پورا امن نہ ہو جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ۔ جب امن ہو جائے حاصل، تب جو کوئی حج تمتع کرے، پہلے عمرے کی نیت کرے، اس کے بعد وہاں جا کر مکہ میں حج کرے گا تو اس کو ایک ہدی دینی پڑے گی، ایک چھوٹا جانور، بکرا، دتا ہوا، یا ایک بڑے جانور میں ایک حصہ۔ تو اس طریقے سے دنیا کا کوئی کام بھی امن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر امن حاصل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ
کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا نہیں کریں گے، روزی روٹی کی تلاش مشکل ہو جائے گی۔ غرض ہے کہ کوئی کام دنیا کا اور کوئی کام دین کا امن اور عافیت کے بغیر اور صلح و آشتی کے ماحول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب دین کی نظر میں امن اتنا اہم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام امن کا پیامبر ہے۔ چنانچہ جس ماحول میں اسلام کی پرنور شعائیں نمودار ہوئیں، میری مراد ملک عرب ہے، خاص کر مکہ ہے، وہ اور دنیا کے تمام باقی شہر بھی تقریباً ایک جیسے تھے، لوگ ہلاکت کے آخری دہانے پر تھے اور ہلاکت میں گرنا ہی چاہتے تھے۔ ایسے وقت میں انسانیت کی چارہ گری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین اسلام اور اس کا آخری ایڈیشن اپنے آخری محبوب افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو دی، تاکہ آپ لوگوں کو شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور علم کی روشنی میں لائیں، تاکہ دنیا میں امن اور سلامتی آپ کی تعلیم کے ذریعے قائم ہو سکے اور ظلم و زیادتی کی جگہ عدل اور انصاف کا راج قائم ہو۔ جس شہر مکہ میں آپ مبعوث کیے گئے، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر دینی حالت بھی بہت خراب تھی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اتنے بدعقیدہ تھے کہ سفر میں 4 پتھر اگر لیتے، اس میں جو چکنا پتھر ہوتا اس کو رب مانتے اور 3 پتھر پر اپنی ہانڈی چڑھا کر کھانا تیار کرتے۔ اگر کوئی پتھر نہیں ملتا تو ریت کو جمع کر کے بکری کو اس پر دوہتے اور اسی کی پوجا کرتے اور اسی کے گرد چکر لگاتے۔ اقتصادی حالت بھی بہت بری تھی ان کی، لوٹ پاٹ پر نظام چلتا تھا، سودی کاروبار تھا، شراب کی تجارت تھی، خون کی تجارت تھی، مردار کی تجارت ہوتی تھی، بہت برا حال تھا، اقتصادی حالت بھی بڑی خراب تھی۔ اور اسی طریقے سے سیاسی حالت بھی بڑی بگڑی ہوئی تھی، قبائلی حکومتیں ہوتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر چڑھ دوڑتا تھا، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، اس کا مال ہڑپ لیتا تھا اور اس طریقہ سے اپنا دبدبہ قائم کرتا تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا۔ معاشرتی اعتبار سے بھی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، عورتوں کو اور بچوں کو وراثت میں ترکہ نہیں دیتے تھے، بلکہ مرنے والے کی بیوی کو ترکے میں لے لیتے تھے۔ اس طرح کا ماحول تھا، دینی، سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، ہر طریقہ سے انسانیت کا ڈھانچہ چرمرا چکا تھا، انسانیت ہلاکت کے آخری کنارے پر تھی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ اکبر۔ یہ نقشہ تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا، آپ کی تعلیمات کے ذریعے، آپ کی شریعت کے ذریعے لوگ ظلم و ستم سے باہر آئے، کفر و جہالت کے اندھیرے سے باہر نکلے، خوف و دہشت کی جگہ پر عدل اور انصاف کا راج قائم ہوا۔ بزرگوں، دوستو، اسلام معاشرے کی تعمیر کرتا ہے انسانیت کی بنیاد پر، عقیدہ صحیحہ کی بنیاد پر۔ عقیدہ صحیح ہوگا، امن اور عافیت کا ماحول قائم ہوگا، انسان کے اندر اخلاقی قدریں اور انسان کے سلوک کی اصلاح اسلام چاہتا ہے، کیونکہ بغیر صحیح عقیدے کے اور بغیر اخلاقی قدروں کو پیدا کیے ہوئے آپ معاشرے میں امن اور عافیت کا ماحول قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ طاقت کے بلبوتے پر، اسلحہ کے بلبوتے پر اگر امن و امان کا قیام ممکن ہوتا تو وہ حکومتیں جو اسلحہ کے اعتبار سے دنیا کی سپر پاور ہیں، وہاں امن اور امان زیادہ قائم ہوتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن کے اعتبار سے وہ دیوالیہ ہیں۔ اور وہ ملک جہاں اللہ کا قانون ہے، شریعت نافذ ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے، آج کے بھی اس گئے گزرے زمانے میں 1450 سال کے بعد بھی، اسلام کے آنے کے 1450 سال کے بعد بھی الحمدللہ وہاں امن اور عافیت کا ایک بڑا اچھا ماحول ہے۔ بزرگوں اور دوستو، سورہ نور میں 55 نمبر کی آیت جو قدرے لمبی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس میں اللہ نے بڑے اچھے وعدے فرمائے ہیں کہ اللہ ایمان اور عمل والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ زمین میں ان کو خلافت دے گا، زمین کی بادشاہت ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی
دین کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ تعالی خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ سب کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تب ہوگا جب تم ایمان و عمل پر قائم رہو گے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ جب توحید ہوگی امن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ظلم کا ارتکاب نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اور شرک کے ساتھ ساتھ گناہ نہیں کیا، کمزوروں کو ستایا نہیں، بندوں پر ظلم نہیں کیا، لیکن اول نمبر پر جو ظلم ہے یہاں مراد وہ شرک ہے۔ شرک نہیں کیا، ایمان کے بعد شرک سے اپنا دامن میلا نہیں کیا، تو انہی کے لیے امن ہے اور ہدایت ہے۔ معلوم ہے کہ امن کو اللہ نے مربوط کیا ہے ایمان سے، امن کو ایمان سے اللہ نے مربوط کیا ہے، عقیدہ توحید سے مربوط کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور معاشرے کے اندر بھلی باتوں کو پھیلائیں، بری باتوں سے معاشرے کے افراد کو روکیں، امن قائم ہوگا، حکومت قائم ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جن کو اللہ زمین میں تمکنت اور غلبہ عطا فرماتا ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معاشرے کو بھلی باتوں کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جب آپ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ جب فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، سماج کے اندر برائی کو پنپنے نہیں دیں گے، تو امن اور عافیت کا ماحول قائم ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے ہم شکر گزار رہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی تو اللہ اپنی نعمتوں میں مزید ضرور اضافہ فرمائے گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے اسلام نے عقیدے کی بنیاد پر، نماز اور زکوٰۃ کی بنیاد پر، دعوت اللہ کی بنیاد پر امن اور عافیت کو قائم کرنے کی تلقین کی ہے، نصیحت فرمائی ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان اخلاقی قدروں کے باوجود بھی، اچھی تعلیمات کے باوجود بھی، اچھی تہذیب اور اچھے سلوک کی تعلیمات کے باوجود بھی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اگر انسان غلطی کا مرتکب ہو تو اسلام میں سزاؤں کا بھی پراودھان ہے، اسلام میں سزاؤں کا بھی قانون ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں ناحق قتل کرنے والوں کی کیا سزا ہے، اور قتل ناحق کو اسلام نے کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، زمین میں خون ریزی پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے، تو گویا اس نے ایک جان کو نہیں، پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور اگر کسی نے کسی بے قصور انسان کو کسی ظالم اور قاتل سے بچا لیا، گویا اس نے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائی۔ اسلام نے قانون دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اور مقتول کے وارثان اس کو معاف نہیں کرتے یا خون کی قیمت نہیں لینے پر راضی ہیں، وہ قاتل کا خون چاہتے ہیں، تو اللہ کا قانون ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، قصاص کے اندر زندگی ہے، قانون قصاص میں زندگی ہے۔ قاتل اگر یہ سمجھ لے کہ اس کو بھی قتل کے عوض قتل کر دیا جائے گا تو ہزار بار وہ سوچے گا قتل کرنے سے پہلے، اور اس طریقے سے دوسروں، اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کو بھی وہ محفوظ کر لے گا۔ یہ اسلام کی سزا ہے قاتل کے لیے۔ چور اگر چوری کرتا ہے، ملک میں فساد پھیلاتا ہے چوری کے ذریعے، جی معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ لقد علمت ما جئنا لنفسد فی الارض، چوری کرنا فساد پھیلانا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، ایک متعینہ رقم ہے، ربع دینار، ایک دینار اور ایک دینار کا 8واں حصہ، جی 3 ساڑھے 3 ہزار 4 ہزار کی رقم ہوتی ہے۔ چوری کرتا ہے تو چند ہزار کے عوض 4 ہزار۔ میرے بزرگوں دوستو،
یہ عقل جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسان کو دوسری مخلوقات پر فوقیت فضیلت بخشی ہے، یہ عقل جس کے ذریعے انسان خیر اور شر کے درمیان تمیز کرتا ہے، نفع اور نقصان کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ عقل اگر انسان منشیات کے ذریعے، شراب کے ذریعے، نشہ آور چیزوں کے ذریعے اگر اپنی عقل کو خراب کرتا ہے تو یہ فساد فی الارض ہے۔ وہ آدمی اس لائق ہے کہ اس کو 40 سے 80 کوڑے لگائے جائیں تاکہ وہ شراب نہ پیے، اپنی عقل کو تباہ نہ کرے، مال کو تباہ نہ کرے، اور پی کر کے بدمستی نہ کرے، اور معاشرے کے اندر وہ انارکی نہ پھیلائے، اور بہو بیٹیوں کو، راہ چلتی ہوئی بہو بیٹیوں کو اور شریف لوگوں کو پریشان نہ کرے، اور جس محلے میں، جس ماحول میں رہتا ہے شراب پی کر بوال نہ کاٹے اور لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے۔ تو اسلام نے اس طرح کی سزا دی ہے۔ اور اسی طریقہ سے کوئی ڈاکو ہے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتا ہے، عورتوں کی عصمت دری کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، اسلام نے کتنی کڑی سزا مقرر کی ہے۔ آیت محاربہ ہے، آیت محاربہ غالباً سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے کہ اللہ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، زور زبردستی، تکبر اور اناد کی بنیاد پر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنے نہیں دیتے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ کام زبردستی کرتے ہیں، رسول سے جنگ کرتے ہیں، رسول کے ماننے والوں سے جنگ کرتے ہیں، اور زمین میں انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ فساد پھیلاتے ہیں، جان اور مال کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں، ایسے مجرمین اگر پکڑے جائیں توبہ کرنے سے قبل تو ان کو قتل کر دو، یا ان کو سولی پر لٹکا دو، یا ان کے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹو، دایاں ہاتھ تو بایاں پیر کاٹو، یا ان کو جلا وطن کرو۔ یہ تو ان کی دنیا میں رسوا کن سزا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اگر آپ یہ سب چیزیں دیکھیں گے، اسی طریقہ سے زنا ہے، بدکاری ہے معاشرے کے اندر، کس قدر عام ہے، روز آپ اخبارات میں ٹی وی میں دیکھتے ہیں جس قدر چیخ اور پکار ہوتی ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر دوسرے ملکوں کا حال تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسی قدر یہ شور تھم نہیں رہا ہے، بدکاری کا سیلاب ہے کہ تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ اسلام نے قرار واقعی سزا مقرر کی ہے کہ اگر زناکار مرد اور عورت، یا کوئی بھی جو زناکار مرد ہو یا عورت، اس میں سے کوئی ایک غیر شادی شدہ ہے، جرم ثابت ہوتا ہے اس کے اقرار سے یا 4 چشمدید گواہوں کی گواہی سے، مرد گواہوں کی گواہی سے، تو ایسے شخص کو 100 کوڑا لگے گا، 1 سال کے لیے ملک بدر کر دو۔ اور اگر شادی شدہ نے زناکاری کی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، یا دونوں زانیہ اور زانیہ اگر شادی شدہ ہیں، تو ان کو پتھر مار مار کر کے مار ڈالو، ایسی کڑی سزا دو کہ کوئی سوچے کہ زناکاری بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسلامی قوانین کے ذریعے 100% اگر امن امان نہیں بحال ہو سکتا تو یقیناً گناہ کا ریشیو بہت کم ہوگا، شاید باید شاذ و نادر ہی چوری کا، زناکاری کا، لوٹ پاٹ کا واقعہ پیش آئے گا، اور اسلام نے وہ کیا ہے، اور اسلام کی برکت سے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہے اور اللہ کے سوا کوئی خوف نہ تھا، اور بکریوں کو سوائے بھیڑیے کے کسی چور کا خوف نہیں تھا۔ اس طرح کا ماحول اسلام نے بزرگوں اور دوستوں قائم کیا ہے، اور دنیا کے اندر امن اور عافیت کا راج قائم کیا ہے۔ بزرگوں دوستوں، ملک میں امن و امان کے لیے، معاشرے میں امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عدل اور انصاف کا معاملہ کرے۔ یہ اسلام عدل کا مذہب ہے، یہ عدل کے معاملے میں اپنے اور بیگانے کے درمیان، نسل کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا، چاہے جرم جس کا بھی ہو مجرم کو سزا ملتی ہے۔ قانون عدل کا اتنا پختہ ہے اسلام میں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ کہ حضرت فاطمہ زہرا چوری کریں، لیکن آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا یا لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم سے تمہاری کوئی دشمنی ہو، مذہبی جنگ ہو، جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر اسلامی عدالت میں فیصلہ آتا ہے تو حق اور انصاف کا فیصلہ کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرو، انصاف تقویٰ سے قریب ہے۔ اسلام کسی حال میں بھی، کہیں بھی
کسی کے ساتھ بھی ظلم کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اللہ نے ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے۔ کسی غیر مسلم پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے، بے قصور کسی کو مار پیٹ نہیں سکتے۔ وہ مسلمان کیا جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے؟ وہ مسلمان کیا، وہ مومن کیا جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے مال کے تعلق سے بے خوف نہ ہوں کہ یہ مسلمان ہے، ہمارا خون نہیں بہائے گا، ہماری جان نہیں لے گا، ہماری عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرے گا، وہ مسلمان ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، وہ مسلمان نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ پڑوس میں اگر پڑوسی کافر بھی ہے تو ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کو تکلیف دیں، وہ بھوکا سو جائے اور ہم آسودہ سوئیں۔ میرے آپ دیکھ لیجئے، اسلام امن اور شانتی کا دین ہے، وہ رواداری کا دین، اسلام رواداری کا دین ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسا ماحول ہو جس کے اندر امن اور عافیت کی فضا قائم ہو۔ امن اور عافیت کی سب سے زیادہ ضرورت اسلام کو ہے۔ امن کا ماحول رہے گا تو دعوتی سلسلہ ہمارا بڑھے گا، پھیلے گا۔ امن کے تو ہم زیادہ ضرورت مند ہیں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے یہودیوں سے معاہدہ امن کیا، معاہدہ امن کیا۔ آپ جب گئے سن 6 ہجری کے اندر، آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکہ والوں نے روک دیا، اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا غلط استعمال کیا۔ صلح حدیبیہ کے نام سے ایک مشہور صلح ہوئی، آپ نے اس پر دستخط کیا کہ 10 سال جنگ بند رہے گی، آپ نے اس کو قبول کیا۔ کچھ شرطیں ایسی بھی تھی جو بظاہر قابل قبول نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اس میں مصلحت ہے، ہم دستخط کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ 2 سال کچھ مہینوں کے بعد ہی مشرکین نے زیادتی کی، معاہدہ امن کی خلاف ورزی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور مکہ کو فتح کیا۔ اور وہ مکہ والے جنہوں نے مسلمانوں کو زندگی بھر مکہ میں ستایا تھا، 13 سال مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کر کے رکھا تھا، ظلم کی چکی میں مسلسل پیسا تھا مسلمانوں کو، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو مدینے میں چین سے بیٹھنے نہ دیا، وہ سب ایک اشارے ابرو کے محتاج تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو اشارہ کر دیتے کہ سب کی گردن مار دو تو سب کی گردن مار دی جاتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا سمجھتے ہو میرے متعلق، کیا تمہارا احساس ہے، کیا سمجھتے ہو؟ تو کہا کہ آپ شفیق باپ ہیں، مہربان بھائی ہیں، ہم آپ سے اچھی توقع رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ میرے بزرگوں دوستو، اس سے بڑی امن کی کیا مثال ہوگی کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ماحول میں رہتے ہیں، غیر اسلامی ماحول میں بھی ہیں، جمہوری ملک کے اندر بھی ہیں، ہم ایک ملک میں امن اور عافیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، مصالحت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بیماری میں عیادت کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیکی پر اور بھلائی کے کاموں پر ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ظلم اور ظلم کے خلاف ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر متحد ہو سکتے ہیں کہ اپنے مذہبی اختلافات کو پیچھے رکھ کر، رنگ و نسل کو پیچھے رکھ کر، اگر ہمارے ملک کے اوپر، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، چاہے وہ غیر اسلامی ملک کیوں نہ ہو، اگر کوئی باہر کی طاقت اس پر چڑھائی کرتی ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم شانے سے شانہ ملا کر اپنے ملک کا دفاع کریں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم باہمی صلح کے ساتھ ملک میں اگر رہیں، اور اگر کوئی معاملہ ہو تو ہم اس پر صبر کریں، اور پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان مختلف مذاہب کے لوگ مل کر بیٹھیں اور مختلف مسلک کے لوگ مل کر بیٹھیں، ایک پالیسی طے کریں اور ایک میمورنڈم حکومت کو دیں۔ اگر وہ غلط فیصلہ کرتی ہے، ایجیٹیشن نہ کریں، شور شرابے نہ کریں، سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ الحمدللہ ایک مہذب اور نہایت ہی صاف ستھرے مومن کا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی، چاہے اسلامی طاقتیں ہوں، اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک، اسلام نے دستور دیا ہے کہ آپ اپنوں کے درمیان کیسے رہ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اگر غیر مسلم ہو تو کیسا کر سکتے ہیں۔ اسلامی ملکوں میں آپ دیکھ لیجئے، جہاں غیر مسلم اقلیتیں ہیں، کیسے ان کے حقوق کی حمایت اور اسلام کرتا ہے۔ کوئی ذمی اگر ہے، ٹیکس دے کر رہتا ہے، اس کے جان و مال کی حفاظت اسلام پر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی ذمی کو قتل کرتا ہے، ناحق کوئی مسلمان قتل کرتا ہے، وہ مسلمان جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جنت کی ہوا تک نہیں پائے گا۔ اگر کوئی ویزا لے کر کسی اسلامی ملک میں جاتا ہے، وہاں کے باشندے کو حق نہیں ہے مسلمان کو کہ وہ اس کو قتل کر دے۔ اگر کسی اسلامی ملک میں کسی کے ساتھ معاہدہ امن کیا ہے، امن کو توڑنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ بہرحال تو جو اسلام ہے ہمارے پاس،
وہ چاہے اسلامی ملکوں کے اندر ہو یا ہم مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مہدات بنایا ہے، یہ ہدیہ رحمت ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ ہم ایسا کردار پیش کریں، ایسا اخلاق پیش کریں، انسانیت کی بنیادوں پر ہم تعمیر کریں معاشرے کی، اور صحیح عقیدے کی لوگوں کو دعوت دیں، اور جو انسانی قدریں ہیں، اخلاقی قدریں ہیں اور اچھا سلوک ہے، اس کے اوپر ہم معاشرے کی تعمیر کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام کے پیام امن کو ساری دنیا میں عام کرے، اور اسلام کے تعلق سے جو لوگ غلط فہمیوں کے شکار ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ارہابی کو پھیلاتا ہے، اسلام دہشت گردی کو پھیلاتا ہے، ہوا دیتا ہے، وہ اسلام کی تعلیم سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ اسلام نے دنیا کے اندر بڑا صالح انقلاب پیدا کیا ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں پیام امن بن کر کے امن کے پیامبر بن کر کے گئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے تئیں اور اسلام کے تئیں اس طرح کا تصور بہت غلط ہے۔ میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، حدیث رسول پڑھیں، اور دیکھیں کہ اسلام میں سلم کے اور حرب کے کیا قوانین ہیں۔ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ اسلام جس کا مادہ سلم ہے، سین لام میم، جس کے معنی سلامتی کے، امن و شانتی کے آتے ہیں، قرآن مجید میں اس لفظ سے، اس مادے سے جو مشتق الفاظ ہے تقریباً 140 جگہ پر ہے، جس کا مادہ سین لام سلم آتا ہے، لیکن حرب کا لفظ جس کے معنی جنگ ہے وہ صرف 6 مقام پر ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ کہاں اسلام میں سلم اور مسالمت اور مصالحت کا لفظ 140 مرتبہ ہے، اور جنگ کا لفظ، حرب کا لفظ صرف 6 جگہ ہے۔ گویا کہ اسلام صلح کے اندر یقین رکھتا ہے، جنگ کے اندر یقین نہیں رکھتا ہے، الا یہ کہ آپ جنگ تھوپیے، الا یہ کہ آپ جنگ مسلمانوں پر تھوپیے، آپ ان کی راہ میں روڑے بنیے، آپ ان کو ان کے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے نہ دیجیے، آپ ان کو چھیڑیں تو ظاہر ہے کہ ناگزیر ضرورت ہوتی ہے تو مسلمان سامنے آتا ہے۔ اور جس جہاد کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کا اپنا ایک قاعدہ قانون ہے، اس کے لیے اسلامی سلطنت کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی جھنڈے کے نیچے، اسلامی حکومت کے نیچے جب حکمراں دیکھے گا تب وہ جہاد کا اعلان کرے گا۔ انفرادی طور پر، تنظیمی طور پر غیر اسلامی ملکوں میں رہنے والوں کے لیے کبھی جائز نہیں ہے کہ جہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہو وہ جہاد کے نام پر بے قصوروں کو مارے، پیٹیں اور فساد پھر ارض پھیلائے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے لفظ جہاد کا غلط استعمال نہ کرے، اور اسلام کی سمعہ کو، اسلام کی شہرت کو داغدار نہ کرے، اسلام کے پیام امن کو دنیا کے سامنے پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ اللہ فرماتا ہے لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر کوئی مشرک آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ دینی عداوت نہیں کر رہا ہے، آپ کو دیس نکالا نہیں دے رہا ہے، آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے دے رہا ہے، تو اس ملک میں رہ کر کے غیر مسلموں کے درمیان بھی رہ کر اللہ کہتا ہے کہ اللہ تم کو نہیں روکتا ہے کہ ایسے کافرین جو تم سے برسر پیکار نہیں ہے، تم کو دیس نکالا نہیں دے رہے ہیں، تمہارے خلاف چال بازیاں نہیں کر رہے، ایسے کافروں کے ساتھ احسان کرنے سے اور انصاف کرنے سے اللہ نہیں روکتا۔ بہرحال امن کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پڑھ کر کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ اگر کوئی شخص صبح کرتا ہے اپنے گھر میں امن کے ساتھ اور جسم میں کوئی روگ نہیں ہے، امن و عافیت کی فضا ہے ماشاءاللہ، صبح اٹھا ہے کوئی خوف نہیں، سویا ہے کوئی خوف نہیں، بازار میں ہے کوئی خوف نہیں، اور جسمانی اعتبار سے بھی فٹ اینڈ فائن ہے، صحت مند ہے، اور ہر دن کی خوراک اس کے پاس مہیا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، سمجھو کہ پوری دنیا اس کے قدموں پر ڈھیر ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اندر امن اور انصاف کو قائم کرے، اور صلح و آشتی کا ماحول بنے، اور اسلام کو اور اہل اسلام کو اللہ رب العالمین غلبہ نصیب فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کے تئیں جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پل رہی ہیں، اگر وہ تجاہل عارفانہ ہے تو اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ناواقفیت کی بنیاد پر اگر وہ اس طرح کا شور شرابہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔
اسلامی تعلیمات سے روشناس ہونے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔